ہم بات کریں گے خاص طور پہ سفر کے حق پر جو کہ ہر ملک میں شہریوں کو دیا جاتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کا جہاں پر ذکر آتا ہے تو سفر کسی بھی ملک کا جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو کیا ایک وہاں کے شہری کو وہاں کے باسی کو حق دیا جاتا ہے قانوناً؟ کس حد تک آزادی ہوتی ہے اس کو کہ وہ آزادانہ موو کر سکتا ہے کسی بھی دوسرے ملک؟ اس حوالے سے آئین میں مخصوص آرٹیکلز بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ اس سب کے بارے میں ہمارا لاء کیا کہتا ہے یہ جاننے کی ایک ماہر قانون ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بنیادی انسانی حقوق میں ظاہر ہے ہمارا یہ بھی حق ہے، اس کو شامل ہونا چاہیے۔ پاکستان کا قانون، پاکستان کا لاء اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ خاص طور پہ جب بیرون ملک ہم نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو باقی ممالک میں وہاں پر جا کر ایئرپورٹ پر ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ تو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں، ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ہمارے اپنے ایئرپورٹس پر ہمارے شہریوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے ان کو روک لیا جاتا ہے، بلا وجہ مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، ڈاکومنٹس ان کے چیک کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا پروسیجر پہلے اور کیوں کر کے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اور کیوں اس طرح سے حد تک کمیز رویہ جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، اور کیا صورتحال ہوتی ہے ایئرپورٹس پر؟ لاء اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کس حد تک آزادانہ ہم موو کر سکتے ہیں؟ ماہر قانون، سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار اور رانا انتظار صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ رانا صاحب کو ہم نے خاص طور پہ اپنے اس سیگمنٹ میں، اپنے مارننگ شو میں مدعو کیا ہے۔ رانا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ سر، آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ظاہر ہے فریڈم آف موومنٹ، یہ بھی ہمارا بنیادی انسانی حقوق ہے، میں شامل ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ پاکستان میں اس حق کی موجودگی، قانونی حدیں کہاں تک جاتی ہیں؟ قانون جو ہے پاکستان کے شہری کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی بریف کر دیا۔ فریڈم آف موومنٹ جو ہمارے آئین کے آرٹیکل 15 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کو، ہر پاکستانی شہری کو آزادی ہے موو کرنے کی۔ جس طرح آپ لاہور سے شیخوپورہ چلی جاتی ہیں، لاہور سے پشاور چلی جاتی ہیں، لاہور سے کراچی چلی جاتی ہیں، تو بیرون ملک بھی ایسے ہے۔ بیرون ملک کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف پاسپورٹ ہونا چاہیے، ٹھیک؟ باقی ایف آئی اے یا کسی ادارے کا کوئی کام نہیں، جو ریالٹی ہے۔ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہو، آپ اس پہ ٹریول کریں۔ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ، یہ کہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کے پاس ٹکٹ کا تعلق ایئر لائن سے ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو ایئر لائن آپ کو جہاز میں جانے دے گی، اداروں کا کوئی تعلق نہیں اس سے، ٹھیک؟ آپ کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے، یہ ایئر لائن کا پرابلم ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے ایئر لائن کاؤنٹر پہ جانا ہے۔ آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو وہ آپ کو بورڈنگ جاری کریں گے، آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ کو ٹریولنگ پرمیشن دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ایئر لائن کا کام ہے۔ صحیح، چلیں ہم اس کو پھر کمپوزٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ویزا ہے، جن کنٹریز کا جس طرح مالدیو ہے، نیپال ہے، ان کا ہماری انٹری ہے، وہاں کے ویزے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس ون وے ٹکٹ، ناٹ ریٹرن ٹکٹ، یہ دنیا میں کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ ہمارے قانون میں، کیونکہ اس وقت ہم لاء کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ون وے ٹکٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہو سکتا ہے میں نے وہاں جا کے ڈیسائیڈ کرنا میں نے کسی اور کنٹری جانا ہے، کون مجھے کیوں روک سکتا ہے؟ ریٹرن ٹکٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ ریٹرن بھی نہیں، ون وے۔ یہاں پہ تو وہ ہوٹل کی بکنگ سے مانگتے ہیں۔ میڈم پہلے میں بات کرتا ہوں لاء کی، پلیز پہلے لاء کی بات کرتے ہیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں، ٹھیک؟ پھر فریڈم آف موومنٹ ہے جو آئین اور قانون کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی کامن سینس ہے نا، ٹھیک ہے؟ ون وے ٹکٹ ہو آپ کے پاس، ریٹرن ٹکٹ کہیں نہیں ہے، کوئی ایسا لاء نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس ویزا ہو، آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہو، یو کین ٹریول اینی ویئر۔ یہ تو ہے لیگلی جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں یا ایس او پیز ہیں، یہ میں اس سے بھی آگے جا کے بات کر رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اب ہم کسی اور ملک میں ہم چلے جاتے ہیں، یہ وہاں کی امیگریشن کا ایشو ہے۔ لیٹ سپوز میں ملیشیا چلا جاتا ہوں، میں ساؤتھ افریقہ چلا جاتا ہوں، میں کہیں وہاں کی امیگریشن مجھے پوچھے گی جب میں نے انٹر ہونا کہ آپ کے پاس ہوٹل کا بکنگ ہے، آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے، کتنے سٹے ہے، شو منی ہے، یہ ساری چیزیں۔ حالانکہ یہ شو منی کہتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اتنا انسلٹنگ ان کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے امیگریشن والے پیسے کتنے لے کے جا رہے ہیں بھائی، تم لوگوں نے ادھر خرچہ اٹھانا ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اب ریالٹیز پہ۔ ہمیں اکیلا اداروں کو بلیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ریالٹیز کیا ہیں؟ ریالٹی یہ ہے کہ ہماری کشتی کوئی پوری دنیا میں الٹ جاتی ہے تو 60-70 پاکستانی مار جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے لوگ جا کے پرابلم کرتے ہیں،
کئی کنٹریز کا کشتیاں کیوں الٹتی ہیں یہ تو پھر نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ انلیگل وے سے جا رہے ہیں نا یہ، اور اس کی رسپانسبلٹی کس پہ عائد ہوتی ہے؟ اگر یہ اپنے ملک میں اپنے نوجوانوں کو اتنے حقوق دیں، روزگار کے مواقع دیں، ان کو بنیادی انسانی حقوق مل رہے ہوں، تو کیوں کشتیاں الٹیں؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس وقت ہم کیونکہ بات ٹریول کی بات ہو رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ یہاں سے تو اس کا ایگزٹ جو پاکستانی گیا ہے وہ نارمل ہے، لیگل ہے. صحیح. وہاں جا کے وہ کیا کر رہے ہیں، یا پاکستان کی کہتے ہیں یہ بھیک مانگ رہے ہیں یا کوئی کرائم میں ہم کر رہے ہیں، تو سم ایکسٹینٹ کچھ چیزیں ہیں بھی ہیں، اس سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ادارے ہمارے غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ اس بنیاد پر کسی کو ٹریول بین کرنا، ایک فلائٹ سے 50 30 لوگوں کو نکال دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب ان آفیشلی کیا ہو رہا ہے، جو نوٹیفائڈ نہیں ہے، جو فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہا ہے، اس کے پاس نیو پاسپورٹ ہے، اچھا انڈر 35 ہے، اس کو آف لوڈ لازمی کر دیں. ہاں ٹھیک. میرے سامنے بھی بات یہ ہے کہ آپ جو آف لوڈ اس کو کر رہا ہے، اس نے بھی تو زندگی میں کبھی فرسٹ ٹریول کیا تھا، میں نے بھی کبھی فرسٹ ٹریول کیا تھا. فرسٹ ٹریول از ناٹ اے کرائم. ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ کو اور باقی اداروں کو چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو کھلی چھوٹ دے دیں یا چیزیں دے دیں، کوئی ایسا ہمارے پر پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ایسی کوئی ایس او پیز یا چیزیں بناتے ہیں ان آفیشل، تو اداروں کو کھلی چھٹی دی جاتی. ابھی میں پیچھے باکو گیا تو پوری فلائٹ کو انہوں نے لائن میں لگایا ہوا. اب میرا اپنا ٹریول اتنا یہ نہیں ہے، پیچھے 2 مہینے فرسٹ کو میں بھی گئی تھی، تو میں بھی یہی سارا اچھا مہینہ وہ میں نے وٹنس کیا ہے، حالانکہ ہمیں پرابلم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ پوری فلائٹ کو تو اس طرح نہ کریں، آپ رینڈم چیکنگ کریں، یا آپ نے اگر یہ کرنا بھی ہے تو آپ ایف آئی اے میں ایک سیل کھول دیں پروفائلنگ کا بعد یہ بیچارے ٹکٹ تو نہ لیں، ٹکٹ کے پیسے ضائع نہ ہو، ٹائم ضائع نہ ہو، ہوٹل. اب میں وہاں 5-10 انسلٹنگ بیہیویئر، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ابا جی کو کال ملاؤ، او بھائی آپ ایف آئی اے، آپ امیگریشن آفیسر ہو، اور بچہ نوجوان بالکل وہ 30 سال کا ہوگا، 30-32 سال کا، اس نے ابا جی کو کال ملائی، ابا جی سے بات کروا. ابا جی بیچارے بڈھے بزرگ، ان کو آواز نہیں جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے. ادھر انہوں نے وہ سین کریٹ کیا ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، اپنے ایئرپورٹ پہ، ہمارا پاکستان کا ایئرپورٹ ہے، اس کے پاس سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہے، بس ابا جی سے بات کراؤ کہ تم نے وہاں جا کے کشتی پہ بیٹھنا اور تم نے نکل جانا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ پروفائلنگ سیل کھول لیں. کوئی بھی بندہ اگر ٹریول کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا پروفائل پہلے آپ اپروو کر دیں، پھر وہ بیچارہ ٹکٹ خرید دے. پھر وہ ابھی ایک 65 سال کے آدمی نے میرے سے رابطہ کیا کہ وہ مالدیو جانا چاہ رہا تھا ورک ویزے. 65 سال والے بندے نے کیا کرنا ہے، اس کو انہوں نے روک دیا. اب وہ بیچارہ 1 مہینے کے بعد پیسے دے کے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گیا ہے، پیسے دے کے پھر چلا گیا ہے، اور کہہ رہا ہے میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پر انہوں نے میری جگہ کوئی اور بندہ رکھ لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس پر کوئی پراپر ایس او پیز بنائیں کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی بندے کو ٹریول کرنے سے پہلے پتا ہو، اس کے پیسے ضائع نہ ہو، ٹائم ضائع نہ ہو. وہ سارے کوئی اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہا ہے، کوئی آپ نے پرٹیکولر کنٹریز کو کیا ہوا، تو ایسا نہیں ہے. زیادہ اسٹوڈنٹس ہی تھے ویسے، اس کا قانون کی منشا یہ ہے کہ ایک بے گناہ کو آپ نے سزا نہیں دینی، چاہے آپ کو 100 مجرم چھوڑنے پڑیں. اب جو فریکوینٹ ٹریولر ہیں یا روٹین میں جو دوست آ جا رہے ہیں یا جو ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، بھی ہمارے ملک میں آنا جانا پہلے ہی پرابلم ہے. اب کوئی بیچارہ جا رہا ہو، سب سے زیادہ ہماری اکانومی اس وقت ہیومن ریسورس ہے کہ جو ہمارے پاکستانی باہر گئے ہوئے ہیں. آپ بڑا فخر سے بتاتے ہیں جی اتنے $1 بلین انہوں نے ہمیں بھیجے ہیں، اور جتنا ذلیل ہم چلیں جو ایگزٹ کر رہے ہیں، وہ جو بیچارے آ رہے ہیں ان کا ہم کیا کرتے ہیں جو پاکستانی ہیں. آج تک ہم یہ گیٹ نہیں لگا سکے. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ کہ جو ہمارے دوست ٹریول کر رہے ہیں ان کو ہم ضرور مشورہ دیں گے، آپ اپنے ڈاکومنٹس پورے رکھیں. ٹھیک ہے، آج کل جو ان آفیشیل ان کا یہ ہے کہ وہ فرسٹ ٹریول پہ، نیو پاسپورٹ پہ، انڈر 35 یا اس طرح آپ کو ٹریول نہیں کرنے دے رہے. اس کے بعد وہ آپ کی پروفائلنگ چیک کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں 1 سال کا بینک اکاؤنٹ دکھا دیں آپ کہ کیسے آ جا رہے ہیں. تو آپ اپنی پروفائلنگ، اور کیونکہ اب اداروں کے ساتھ ہم لڑ تو سکتے نہیں ہیں، آپ اپنی پروفائلنگ اور چیزیں ڈاکومنٹیشن ان کو پورا رکھیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو جو دوست اکثر ٹریول کرتے ہیں یا امیگریشن والے ہیں ان سے ڈسکس کرنے کے بعد ان چیزوں کو امپروو کریں. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں جنہوں نے جانا ہوتا ہے نا، وہ آج بھی پیسے دے کے جا رہے ہیں. ان کے اپنے ریٹ فکس ہیں، وہ پاکستان میں بھی فکس ہیں، اگلے ملک میں بھی فکس ہیں. مطلب ایک عام آدمی کے لیے یہ جو بیچارہ جو میں ضلالت ہی کہوں گی، میں اس کو قانون نہیں کہوں گی، جو پیسے نہیں دینا چاہیے، یہ ایک عام آدمی کے لیے. یہ اب مجھے بتائیں جس کو ایک دفعہ یہ روکتے ہیں وہ دوسری دفعہ پھر کیسے چلا جاتا ہے؟ وہ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. سمپل کوشچن یہ ہے. یہاں پھر یہ ہے کہ پہلے والا غلط تھا
یا دوسری دفعہ والا غلط ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ اداروں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی پالیسی مت بنائیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے اس طرح کے بین لگا دیے جائیں, کیونکہ ہر پاکستانی بھی غلط نہیں ہے. جو چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ ان پہ پرماننٹ بین لگائیں, بالکل ان کو آپ چیک کریں, ان کو آپ بلیک لسٹ کریں, ان کے لیے آپ سزا مقرر ایسے کریں. ایجنٹس کو پکڑیں نا. یس, یہ ان کی اپنی ناکامی ہے, ایجنٹس کو پکڑیں. اس کے علاوہ جو اس طرح کے پاکستان سے باہر جا کے کوئی کرائم کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے, آپ اس کے لیے پرماننٹ ٹریول بین کر دیں, 5 سال کی سزا دے دیں, 10 سال کی سزا دے دیں, تاکہ لوگ ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے آئندہ یہ چیزیں نہ کریں. جو پاکستان سے باہر اوور سٹے کر جاتا ہے, کچھ کر جاتا ہے, اس کے لیے سزا رکھ دیں. مگر بات یہ آپ رائٹ آف ٹریول پہ تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب بات یہ آپ کہہ رہے ہیں جی سگنل وائلیشن ہوتی ہے, سڑک پہ گاڑیاں ہی بند کر دو, یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے ہمیں, ویسے وزیر داخلہ صاحب سے یہ توقع نہیں تھی, وہ بڑے نہیں, وہ کل گئے ہوئے تھے. نہیں میڈم, ایئرپورٹ پہ جانا کوئی ایشو نہیں ہے, وہاں پہ جا کے وہ باقاعدہ چیک کر رہے تھے, وہ سارا مطلب وہ بڑا خوبصورت ان سے ہمیں اچھی توقعات ہیں کہ ابھی کیونکہ پیچھے جب اسائلم کی وجہ سے انہوں نے پاکستانیوں کے پاسپورٹ رینیو کرنے شروع کیے تو ریٹ میں نے کی تھی, اس پہ بھی انہوں نے ایکشن لیا تھا اور اس چیز کو ختم کروایا. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی اب ویسے سوشل میڈیا جس طرح آپ بھی پروگرام کر رہی ہیں, اس پہ جو لوگ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں یا اپنی جمع پونجی لگا کے آ جا رہے ہوتے ہیں یا ٹریول کر کے شوقین جو ہوتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے ان کو پرابلمز آ رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. اور بہرحال یہ ہے کہ ہمیں جو میں نے جس طرح میں نے بتایا کہ جو ہمارے دوست ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس وقت اپنے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ رکھیے, ڈاکیومنٹ کمپلیٹ رکھنے کے کچھ عرصہ ویٹ کر لیں. اچھا, جس طرح چینی مہنگی ہو جاتی ہے ہم سارے خریدنے پہنچ جاتے ہیں, تو اگر ہم ایک ہفتہ نہ خریدیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں. وہ آٹومیٹکلی اگر بارش ہو رہی ہو تو چھتری لے لینی چاہیے. تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ایشو چل رہا ہے تو کوئی نہیں, 4-6 مہینے ویٹ کر لیں. اور خاص طور پہ ینگسٹرز ہے نا, جن کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے, بڑی تعداد میں کیا جا رہا ہے. رانا صاحب نے بھی بتا دیا. اچھا رانا صاحب, پاکستانی شہریوں کے عالمی پاسپورٹ کی رینکنگ پہ بات کر لیتے ہیں. رینکنگ ہمارے پاسپورٹ کی کیوں کم ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سفارتی پالیسی ہے, معاشی صورتحال ہے, سیکیورٹی نیریٹو ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یا پھر وہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں. میڈم آپ جس طرح بھی ویزاز کے ایشو آ رہے ہیں, دیکھیں ویزا پہلے تو آپ دیکھ لیں ویزا بینز ہی آپ کے چیزیں یہ وہ. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرا ہماری گورنمنٹ پہ اس پہ انٹرسٹ نہیں لیتی. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ آفیشیل ڈپلومیٹس کی بات کرتے ہیں, عام شہری کی بات نہیں کرتے. میں آپ کو ایک ہی مثال دوں گا, ہانگ کانگ میں پاکستان کی انٹری تھی. 2004 میں کچھ پرابلم ہوئے تو انہوں نے اس وقت کے ہمارے جو پرائم منسٹر سے اور جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اس سے رابطہ کیا کہ یہ پرابلم ختم کریں, ہم اپنا یہاں پہ انٹری ودر ختم کر دیں. انہوں نے کہا ختم کر دیں, تو پھر انٹری وہاں آج بھی انڈینز جاتے ہیں, ان کی انٹری ہے. بات یہ جب آپ ڈائلاگ کریں گے, بات کریں گے, اب آپ کہیں گے جس طرح دیکھیں آج کل آذربائیجان سے ہمارا آنا جانا کتنا ہے. بالکل, اب سری لنکا ہے, میں نہیں بات کرتا یورپین کنٹریز کی یا باقیوں کی, ٹرکی ہے. ٹھیک ہے, جن ملکوں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہیں, یا چائنا ہمارا ادھر ہے, ابھی چائنا پاکستانی جاتے ہیں تو ویزا ہی بڑا مشکل ہے. وہی کہتا ہوں, وہاں ایئرپورٹ ہوٹل میں بھی چیک کرتے ہیں آپ کے. مگر جب تک آپ کسی سے جا کے بات نہیں کریں گے گورنمنٹ لیول پہ تو کوئی کیسے آپ کا ایزی کرے گا. اگر دبئی ہے, ان کے کتنے انٹرسٹ ہیں ہمارے ساتھ, کتنی ہماری انویسٹمنٹ ابھی بھی سکتی ہے. آپ ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کی بہتری ہو سکتی ہے. ابھی تو ہم لوئسٹ رینکنگ کے اوپر ہیں. پھر ایک اور چیز ہے, آپ اکیلا, اچھا وہ والا منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بڑا انسلٹنگ ہوتا ہے رانا صاحب. وہ جب ہم گرین پاسپورٹ والے جو ہے نا, ان کو الگ ان کی لائن ہوتی ہے, ریڈ والوں کی الگ ہوتی ہے. وہ یوں ایسے کرتے ہیں, انٹر ہوتے ہیں اندر سیدھے ٹھک, اور ہم لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, جوتے اتارو, بیلٹ اتارو. مطلب میڈم ایسے اتنا بھی نہیں ہے, یہ باتیں زیادہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں تو میں اپنا خود میں 20 دفعہ یو کے چلا گیا ہوں, 3-4 دفعہ امریکہ چلا گیا ہوں, شینجن کنٹریز ہوں. آج تک کسی نے جوتے کی بات نہیں کی, کسی نے بیلٹ. مگر اس کا بھی میں ریزن بتاتا ہوں نا آپ کو. نہیں میڈم, اب میں آپ کو میں عرض کرتا ہوں, ٹریول سینس ہونی چاہیے نا. جب آپ نے اس گیٹ سے گزرنا ہے, کوئی بھی سٹیل یا میٹل کی چیز ہوگی, اس نے بولنا ہے. میں ایون کہ ٹریول کرتے وقت بیلٹ نہیں پہنتا, شوز میں وہ پہنتا ہوں جس کے اوپر میٹل نہ ہو. تو یہ ٹریول سینس ہمیں ہونی چاہیے نا. پھر ہماری جیب میں کوئی سکہ نہ ہو, آپ اپنی جیبیں اور چیزیں خالی کر دیں, کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کو. ٹھیک ہے, اس وقت ہم کہہ رہے ہیں جوتے اتروا رہے ہیں, اب اس میں میٹل ہے. اب جوتا اس وقت میں وہ پہن کے جاتا ہوں, وہ میں نے اسپیشل رکھا ہوا ہے کہ جس وقت میں نے ٹریول کرنا یہ جوتا پہنا ہے, بیلٹ میں نے اتار دینی ہے. ٹھیک ہے, وہ بیگ کے اندر ڈالنے, جب ایئرپورٹ سے باہر نکل جائیں گے دوبارہ پہن لیں. کوئی ایسی جیولری, ایسی کوئی بھی چیز پہننے سے پہلے آپ نہ ٹریول کے وقت پہنے, اپنے بیگ میں ڈال لیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے, ہم بھی پھر ہیں, کوئی ایسی پاکستانیوں کی
इंसल्टिंग या कोई ऐसा स्पेशल एटीट्यूड नहीं है। अभी मैं अभी भी मैं चाइना और हांगकांग से भी हो गया हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है उनके भी। जब उसका रीज़न ये है, वो क्या होता है, जब आप किसी से बात करते हैं आपका कॉन्फिडेंस, आपका पासपोर्ट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको खुद बोल पड़ती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन के लिए भी कुछ बात कर लेते हैं। ख़वातीन के जो राइट्स हैं, राइट्स ऑफ ट्रैवल पर वली या महरम जैसे जो रिवायती तस्वुरात हैं, वो आज भी कानूनी या समाजी रुकावट बनते हैं हमारे यहाँ? देखिए, पूरी हमारी अक्सर सिंगल लड़कियां ट्रैवल कर रही होती हैं, अब जिस मर्जी फ्लाइट में, आप अभी बता रही थी, आप खुद भी गई थी, तो उसमें कोई बैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इवन उम्रे के लिए था तो अब वो भी नहीं है, ठीक है। सऊदीया के लिए सिर्फ ज़रूर होता था कि आपके साथ कोई महरम या हो, तो अब तो वो पाबंदी भी ख़त्म हो गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, हम हकूक़ निस्वानी, अब हकूक़ मर्दा की बात करेंगे, ठीक है, कि हम ये बात तो करते हैं, अब तो मेल राइट्स की हमें बात करनी चाहिए कि वो फीमेल कार्ड की वजह से काफ़ी सारे लेवरेज मिल जाते हैं इनको, और वहाँ पे जो है वो मेल बेचारे पीछे रह जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। और हमारी ख़वातीन आज तक जो हमारी एक अच्छी नई चीज़ें शुरू हुई हैं, जिस तरह अब हम स्कूटी वगैरह हमारी फीमेल्स चला रही हैं, सुबह बच्चों को छोड़ना है या किधर है, वो एक अच्छी रवायत है। और इस वक्त ख़वातीन, मेरा नहीं ख्याल किसी भी डिपार्टमेंट में, इवन हमारी जुडिशरी हो गई, उसके बाद लॉयर्स हो गए, उनमें बराबर वो पूरी तरह काम कर रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट भी तो खवातीन को ही जाता है ना भाई, हमने नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इसलिए आपको इस वक्त तो ये जो स्पेशल राइट्स लेने की बात है ना, इवन कि हमें गलत होता है। जुडिशरी में आज भी 5% सीटें उनकी हैं, अपना कंपटीशन में आज भी 10%। अब तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इक्वली आके उसको कर बिल्कुल जी, इक्वली होना चाहिए। हम भी आपकी इस बात को, ये और इस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़, ये बात पहुँच भी गई है। अच्छा, ये सफ़र की आज़ादी का बराह रास्त ताल्लुक़ आप समझते हैं किसी कौम की जहनी सेहत से होता है या मुआशी तरक्की से भी होता है? हुकूमतों के किरदार के बारे में तो आपने बात की है, हमारी हुकूमत का जो है उसमें रियलिटी, दुनिया की हर चीज़ का ताल्लुक इकोनॉमी से। हम यहाँ बैठे भी हैं तो इकोनॉमी ज़रूर होगी। हमें जब घर से निकलना, हमें पेट्रोल चाहिए या अच्छे कपड़े पहनने के लिए, चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, तो इकोनॉमी, लोग भी, हमारे भी कश्तियाँ कहाँ उल्टती हैं आपकी? अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो नहीं उल्टती हैं, ठीक है। अब वो सारे जो है, यहाँ वो जो है मोरक्को के करीब स्पेन लगता है, तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ वहाँ उल्टती हैं, या पुर्तगाल वाली साइड पे, जितने आपके यूरोपियन शेंजन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इकोनॉमी बेहतर है, ठीक है, उधर ही होता है। तो इकोनॉमी जैसे जैसे मुल्क की बेहतर होती जाती है, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ख़त्म होते जाते हैं। जब तक इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं होगी, ठीक है, उस वक्त तक ये चीज़ें जो है, हमारी जो ट्रैवल और बाकी चीज़ें, ये बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। वो तो आपको देखने से खुद ही पता चलता है। तो ये अकेला हमारा इशू नहीं है, साउथ एशियन कंट्रीज़ का इशू है। अगर हम अपने करीब बात कर लेते हैं, श्रीलंका का इशू है, बांग्लादेश का इशू है। अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान पे तो यूएई ने टोटल बैन कर दिया हुआ है, कुछ सिंगल वीज़ा इशू करने पे भी, ठीक है। तो इंडिया है, इंडिया की आबादी ज़्यादा है, या वो थोड़ा गवर्नमेंट उनकी तवज्जो देती है, जिसकी वजह से हमारा, अब देखिए हमारे साथ ही ओमान है, वहाँ फ्लाइट्स तो धड़ाधड़ जा रही थी उनकी दुबई एयरपोर्ट पे जी, काबुल और अफगानिस्तान, इतनी अनाउंसमेंट हो रही थी, बांग्लादेश के लिए इतनी अनाउंसमेंट हो रही थी। मैंने कहा लगता है आखिरी बार इनको निकाल। नहीं मैडम, वो ऐसा नहीं। बात ये है कि आज भी आप पाकिस्तान का भी बैन कर दें तो एमिरेट्स आईडी कितनी दुनिया के पास है, ठीक है, अकेला वो नहीं है। फिर एक और चीज़ है, आपका कनेक्शन है ना, ये हमारी PIA उस तरह काम नहीं करती है। हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस या जो इंटरनेशनल एयरलाइंस जो पाकिस्तान और जिनका ओरिजिन है, तो इसलिए वो कनेक्शन हमें दो तीन UAE है, कतर है आपका, यहाँ अब 2-3 कंट्रीज़ की एयरलाइंस की वजह से, तो मोस्टली जब आप फ्लाइट देखते हैं 50% आपके कनेक्शन ही चल रहा होता है। सही है। ECL पर नाम डालने का जो साइंसी तरीक़ाकार है, वो कितना जो है सबूत पर मबनी होता है और कितना सही है? ये ECL में नाम डाल दिया जाता है ना, किस हद तक? देखें, आजकल ना अकेला ECL नहीं रहा, PCL भी आ गया, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, सही, ठीक है। ये हम जहाँ आर्टिकल 15 की बात करते हैं ना, कि आर्टिकल 15 के तहत मूवमेंट है, वो अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? ECL, या अब इन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट एक बना दी है, ठीक है। वो हालांकि गलत कर रहे हैं कि किसी का नाम FIR में, उसमें किसी का नाम अगर FIR में भी आता है या कहीं भी आता है तो नाम भेज दिया जाता है। Until or unless any person proved guilty, वो मुजरम नहीं होता। मुल्ज़म और मुजरम में फ़र्क है। मुल्ज़म होता है जिस पर इल्ज़ाम है, ठीक है, आप इल्ज़ाम के तहत किसी को नहीं रोक सकते, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, उसका भी आपको अगर किसी अदालत ने ऑर्डर कर दिया, कोई बंदा पेश नहीं हो रहा या बाहर जा रहा है या ऑलरेडी केसेस में था, तो जो भी उसके डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी वायलेशन करता है,
थ्रू कोर्ट कहीं से भी ऑर्डर हो तो वो लीगल है, वो फिर आपको कोर्ट में ही जाना पड़ता है। मगर अभी पीछे हमने काफ़ी सारे केसेस किए, जिस तरह एंटी करप्शन है, किसी का नाम भी है तो वो PCL में डाल दिया जी, वो बंदा जाके वो बेचारा फिर अदालत में आता है। अदालतें भी आजकल जो हाल है वो भी माजरत के साथ वो नहीं अब तो वो कहते हैं बेहतर होगी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये तो आवाम को रिलीफ दिया उन्होंने। मैडम अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो हुआ, इसलिए 5-6 रिज़ाइन आ गए हैं। और मंसूर शाह साहब का जो ख़त है वो खुद ही बता रहा है कि अदालतें कितनी आज़ाद हैं, हम नहीं बोलते। वो ख़त ही पढ़ लें काफ़ी है, बाकी हम और पाकिस्तानी बोलेगा वहाँ इनको कंटेम्प्ट याद आ जाती है। बाकियों के लिए जो है, आप कह रहे हैं कि ECL के साथ अब PCL भी आ गया है और उसके लिए जो भी है उसके लिए, इसके अलावा मैडम अब लॉ राय कोई नहीं है, ऑफलोडिंग का इनका अपना कानून है, किस कानून के तहत उनको ऑफलोड कर रहे हैं, ये चीज़ है। फिर इससे एक और नुकसान हो रहा है, FIA को एक और चाहिए, ऑफलोड की मोर मत लगाएं। उस बेचारे ने कल को कहीं भी अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो वो फिर उसको प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो वेरी मच राना इंतज़ार साहब, आज हमारे साथ थे, माहिर कानून और साबिक सदर भी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आज ही हमारा जो टॉपिक था आपके अवेयरनेस के लिए था और यकीनन आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और जाना होगा, ख़ासतौर पर हमारे यंगस्टर्स जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं क्या क्या किया जाना चाहिए,